السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر 67 باب المراقبہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت ہے۔ رواہ الترمذی حدیث حسن، سن ترمذی اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر اور چھوٹی سی حدیث میں ہمیں بہت بڑے کام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ وہ انسان جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی، اور یہ اس کے اچھے اسلام کی علامت ہے۔ لا یعنی باتیں ہو گئیں، دیگر ایسے کام جو غیر شرعی ہیں، ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ ہیں، ایسی قباحتیں ہیں جو مضر ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو اس کو بہت اچھا اسلام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نیکوں کاروں کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں، اس کو اچھے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مختصر سی یہ 5-6 لفظوں کی حدیث ہمیں اپنے محاسبے کی دعوت دیتی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، اپنے آپ میں سوچ لے، اپنے آپ کے گزرنے والا وقت جو اپنا ہے اس کا وہ چیک کر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرا یہ جسم، میرا یہ ڈھانچہ جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات پر ہے یا اس کے منافی ہے۔ مجھے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے مجھے منع کیا گیا ہے، کیا میں ان پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ اس کے لیے اس چیز میں، اس حدیث میں دعوت ہے، ترغیب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھتا رہے اور اپنے لیے وہ ان چیزوں سے اجتناب برتتا رہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا بہترین اسلام قرار دیا گیا ہے، اس کو بہترین مومن قرار دیا گیا ہے، اس کہ وہ اچھا مسلمان ہے۔ اور اس حدیث سے بعض علماء نے اس کو یہ کہا کہ اس حدیث کے ساتھ انسان کا اسلام پورا ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا چوتھا حصہ یہ اسلام کا بن جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نصف حصہ کہلاتا ہے، اور بعض نے اس کو اسلام کا کل حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اس حدیث کے نتیجے میں ڈھالے گا، چیک کرے گا، اپنا محاسبہ کرتا رہے گا، تو اس کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے وہ اجتناب کرے گا، آہستہ آہستہ بالکل چھوڑ دے گا اور نیک کاروں میں، نیک کاموں میں آ جائے گا، تو اس پر اسلام کی تعلیمات کا مکمل نمونہ ہو جائے گا، اس پر پورا ڈھانچہ ہو جائے گا وہ۔ اس طرح آج اگلی حدیث ہے اور وہ باب کی آخری حدیث ہے، 68 حدیث ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواہ ابو داود، کہ آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا۔ اس حدیث کو ابو داود نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، سنن ابی داود میں۔ پہلی چیز، یہ حدیث اخلاقی اعتبار سے انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اخلاقیات جو ہیں اس کے یہ برخلاف ہے، اس لیے محدثین نے اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، لیکن اس کی سند میں 2 راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ پہلے اس کے راوی ہیں داؤد اور دوسرے ان کے استاد ہیں عبد الرحمن، جو غیر معروف بھی ہیں، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کے معاملات کس طرح ہوتے تھے۔ یہ علم حدیث میں بہت بڑا ایک کام ہے، علم الرجال کا، کہ حدیث کو نقل کرنے والوں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے عدل کا، ان کے ایمان کا، اسلام کا بہت زیادہ محدثین نے خیال رکھا ہے، تاکہ کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، کوئی ایسا کام اسلام میں نہ آ جائے جو اسلام نے اجازت نہ دی ہو، یا اسلام میں اس کا ہو ہی سرے سے کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس وجہ سے علم الرجال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو مصطلح الحدیث، حدیث کے علم میں روایتاً درایتاً بھی کہتے ہیں، کہ روایت کرنے والے بھی حدیث کے سند لوگ اور اس کا متن، ان دونوں کو دیکھا گیا ہے تاکہ صحیح ترین چیز جو ہے وہ آگے پہنچے، اور اسلام کا جو صحیح ڈھانچہ ہے وہی پہنچے، عام لوگوں تک وہی پہنچے اور اسی پر عمل ہو۔ اور اسی طرح شیخ البانی جو علم الرجال کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس سند کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے۔ باقی اسلام نے
عورتوں کے حقوق ببنگ دہل بیان کیے ہیں اور خواتین کو وراثت میں بھی حقوق دلائے ہیں، اسی طرح خاوند کے جو بیوی ہے عورت کا شوہر اس کی وراثت کا حصے دار بنایا ہے۔ پہلے اسلام میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ اسلام بیویوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کے تحت ان کو مردوں کو طاقتور بنایا ہے، کیونکہ معاشی حالات، معاشی کھانا پینا، یہ جس طرح کی یہ ذمہ داریاں مرد پر ہیں، تو اس کے قوانین بتلائے ہیں کہ وہ سمجھدار ہو نہ ہو تو اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے، بیٹھ کے سمجھانا ہے، خود سمجھانا ہے، بڑوں کو شامل کر کے سمجھانا ہے، تو پھر اس میں ہلکا پھلکا ہے تاکہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر ان پر راستہ کھول دینے کی، یعنی ان کو آزاد کرنے کی، ان سے اپنا راستہ الگ کرنے کی یہ اجازت اسلام نے دی ہے۔ لیکن ان کو مارنا پیٹنا یا بعض لوگ جس طرح یہ برا سلوک کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، اسلام نے اس چیز کی بالکل اجازت کیا تائید ہی نہیں کی۔ اجازت دینا تو دور کی بات ہے، اس کی تائید ہی نہیں کی۔ تو یہ انسان کا حسن سلوک بھی ہوتا ہے، اور حسن سلوک انسان نے سکھلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ انسان کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، بہترین رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح منہج پر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 باب ریاض الصالحین سے مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے ہمارا باب التقویٰ ہے، انشاءاللہ باب التقویٰ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے اسے صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آگے بھی پہنچانے کی توفیق دے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہماری جہاں اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں وہاں ہمارا اس معاشرہ بھی اچھا ہو، معاشرے کی بھی اصلاح ہو، اس میں بھی نکھار آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔